کرنا شرط ہے، کرے گا تو انشاءاللہ وہ فائدہ محسوس ہوگا، اور بغیر کیے تو بھائی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی یہ خواہش کرے کہ میری ایک آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں باپ بنوں، اولاد بنے آئے میرے، لیکن کہتا میں نکاح نہیں کروں گا، تو بھائی وہ اسباب تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے، طاقت تو ان کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ بغیر نکاح کے اولاد پیدا کر دے، اس کی مثال بھی دے دی دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو قادر تو ہے، لیکن قانون ان کا یہی ہے کہ اسباب کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں۔ اب اگر وہ ایک شخص کہتا ہے میں نکاح نہیں کرتا اور باپ بننا چاہتا ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے، ہم اس کو یہی کہیں گے کہ احمق ہے، وہ اسباب کو اختیار نہیں کرتا۔ تو یہ میرا عرض کر رہا ہوں کہ میرا چونکہ ذاتی تجربہ بھی ہے اور بزرگوں کو دیکھا بھی ہے کہ حق تعالیٰ شانوں کے ساتھ ایک ایسا محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے دعا سے، ایسا مضبوط رشتہ بن جاتا ہے حق تعالیٰ شانوں کے اور بندے کے درمیان، کیونکہ وہ ایک ڈائریکٹ، اس میں بیچ میں واسطہ کوئی نہیں، براہ راست حق تعالیٰ شانوں سے آپ دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، بھکاری بن کر مانگ رہے ہیں، اور عاجزی ان کو بہت پسند ہے۔ عاجزی ایسی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ کوئی ساری عبادتوں کا مغز ہی عاجزی ہے، اسی وجہ سے عبادت دعا کو مخ العبادہ کہا کہ یہ عبادتوں کا مغز ہے، اور ساری عبادتوں کا مغز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اللہ اکبر کی عظمت بیان کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ثنا بیان کر رہے ہیں، دعا میں بھیک مانگ رہے ہیں، تو بھکاری بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے۔ ایک عادت ڈال لیں، کیا وہ یہ کہ آپ اٹھے اس ارادے سے کہ میں کھانا کھاؤں، نیچے کھانا موجود ہے یا وہیں آپ کے ساتھ موجود ہے میز پر، دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانے لگے ہوئے ہیں، آپ کو آواز دی جا رہی کہ اب اللہ سے کہیے کہ اللہ مجھے کھانا کھلا دیجئے، اچھا رزق کھلائیے، حلال رزق دیجئے، اس کے فوائد عطا فرمائیے، اس کے نقصانات سے بچا لیجیے، بس دل ہی میں مانگ لیجیے۔ سوال یہ ہے کہ عمل کر کے تو دیکھیے کہ کھانا بھی موجود ہے، آپ جار بھی رہے ہیں، وہ پکایا موجود ہے، لیکن دعا بھی تو کیجئے، دعا کر کے دیکھیے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ، سب کچھ قدرت کے باوجود جو ہم نے اس کو دے رکھی ہے، پہلے مجھے پکارتا ہے، بعد میں جاتا ہے کھانے کے بعد، سمجھا؟ تو آپ اپنی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی جتنی جو بھی حاجت ہو پہلے اللہ سے کہہ لیجیے، ہر حاجت کے لیے پہلے اللہ سے کہہ لیجیے، دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اور اس سے آپ کے دلوں میں ایک خاص کیفیت، اس کو میں کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ کیفیتوں کا بیان بعض تقریروں سے نہیں ہوا کرتا۔ کسی نے اگر کبھی میٹھا نہیں چکھا، آپ اس کو بتائیں کہ میٹھا کیا ہوتا ہے، تقریر کر کے دیکھیے اس کے سامنے، کتنی تقریر کریں گے وہ میٹھے کو نہیں جان سکتا۔ ایک میٹھی چیز دلا کے زبان پہ رکھ دیجئے تو پتہ لگ جائے گا کہ میٹھا کیا ہے۔ تو یہ کام کرنے کا ہے، سمجھانے کا نہیں ہے۔ جو کیفیت کثرت دعا سے، کیونکہ یہ ذکر بھی ہے دعا جو ہے، تو کثرت دعا سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کیفیت حق تعالیٰ شانہ سے تعلق کی کیفیت ہے، محبت کی کیفیت ہے، اور پھر جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر محبوب کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف اٹھانا بھی لذیذ ہو جاتا ہے، پھر عبادتوں میں بھی لذت آنے لگتی ہے، پھر اس کے سامنے جھکنے میں بھی پتہ لگتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب سجدے میں جاتا ہوں مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے پیار کر لیا، سمجھا؟ وہ ذرا مجذوب صفت بزرگ تھے۔ تو حق تعالی شانہ سے محبت کا تعلق قائم ہو جائے تو واللہ اس سے بڑی دنیا کی دولت کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس محبت کی دولت سے نوازے اور ہمیں سچے معنوں اپنی زندگیوں میں یہ تبدیلی لانے کی توفیق دے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ان کے اسوے کو اپنائیں، اللہ سے محبت کا اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے احکام کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل فہیم عطا فرمائے اور اس پر توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔